پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو کیس میں باقاعدہ سماعت کی اور تمام ادارے جو خاص طور پہ تحقیقاتی ادارے ہیں، کرمنل کیسز، اس پہ اثر انداز ہونے کی جو کوشش ہو رہی ہے اس حوالے سے ریکارڈ طلب کر دیا ہے۔ ہدایات اس حوالے سے دے دی گئی ہیں کہ حکومت میں بیٹھی شخصیات جو ہیں ان کے کرمنل کیسز اس پہ کسی طرح سے اثر انداز نہ ہوا جائے۔ اس حوالے سے پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے۔ سرگودا میں جلسہ تھا، مریم نواز پاکستان مسلم لیگ نواز کی وائس پریزیڈنٹ، انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ کیا شہباز شریف کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے اور وہ عوام پہ بوجھ نہ ڈالیں، مہنگائی کا بوجھ نہ ڈالیں، کچھ ایسے فیصلے۔ تو کیا پاکستان مسلم لیگ نواز الیکشنز پہ جانے کے لیے تیار ہے؟ اور جو ان کی کولیشن حکومت ہے اس وقت مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے جو حکومت بنائی ہوئی ہے اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا نون لیگ کر چکی ہے، یا کہ یہ مریم نواز اور نواز شریف گروپ ہے اور شہباز شریف گروپ جو ہے حکومت میں قائم رہنا چاہتا ہے؟ معیشت کے حوالے سے نمبرز باقاعدہ طور پر ریلیز ہوئے ہیں اور 2022 میں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی معاشی کارکردگی تھی اس حوالے سے جو نمبرز آئے ہیں اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ عمران خان کی حکومت جس پہ متعدد الزامات لگائے جاتے تھے کہ جی ان کو تو معیشت کا کچھ پتہ نہیں، معیشت تباہ کر دی، جو ریکارڈ گروتھ آئی ہے مختلف سیکٹرز میں، اس حوالے سے بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ لیکن آج کے جلسے میں ناظرین مریم نواز نے ایک دفعہ پھر ARY کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کل بھی انہوں نے باقاعدہ طور پہ دھمکیاں دی تھی، ایک ٹویٹر کے ذریعے ٹویٹ کیا تھا کل تقریباً 6:45 بجے، اور آج سرگودا جلسے میں بھی انہوں نے باقاعدہ طور پہ ARY کا نام لے کے ARY کے جتنے صحافی ہیں ان کو باقاعدہ دھمکی دی، ARY چینل کو دھمکی دی، اور اس سے کیا خطرات ہوں گے صحافیوں کے لیے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے وائس پریزیڈنٹ لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لالا اسد پٹھان صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ نے یقیناً مریم نواز صاحبہ کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں ARY کے حوالے سے وہ سنی ہوں گی، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں جی ارشد، سب سے پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کی لیڈر جو ہے وہ اسٹیج پر کھڑی ہو کے اس طرح کے بھونڈے الزامات لگائے اور اپنے ماضی کو اس نے بھلا دیا ہے کہ جب اس کی اپنی ویڈیوز، کئی آڈیو اور ویڈیو جو ہے وہ لیک ہو چکی ہیں جس میں وہ چینلز کی بندش کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، اشتہارات کے کمی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں اور اس پاکستان کے بڑے بڑے جرنلسٹوں کو مینج کرنے کے طریقے سیکھ رہی ہیں۔ اب وہ خاتون کھڑی ہو کر ایک الزام لگا رہی ہے پاکستان کے اتنے بڑے نیوز کے چینل پر اور اتنے بڑے میڈیا گروپ پر، اور اس پر الزامات کے نہ سر نہ پاؤں کہ 40 ارب روپے کا اس کو فائدہ دیا۔ بھائی وہ 40 ارب روپے کس کے بینک میں رکھے ہیں؟ کیا میاں نواز شریف صاحب وہ 40 ارب روپے اپنے ساتھ لے گئے لنڈن میں کہیں رکھنے کے لیے، یا پاکستان میں کسی بینک میں رکھیں؟ کم سے کم وہ ہمیں دیں تو دیں نا، تاکہ ہم اپنے ورکرز کی جو تنخواہیں ان کو اور 3 گنا اور 10 گنا بڑھا دیں آگے۔ تو اتنی بڑی زیادتی ہے اس ملک میں، جہاں جہاں جو میڈیا چینل اگرچہ حکمرانوں کو آئینہ دکھانا شروع کرتا ہے تو میڈیا چینلز کے خلاف جو ہے وہ ایک مہم شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح کے بھونڈے الزامات لگنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے ورکرز پر بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ آپ کچھ عرصہ پہلے دیکھیں جب اس کا وہ آڈیو آئی تھی، ایک لیک ہوئی تھی جس میں یہ کہہ رہی تھی کہ بالکل آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ لالا اسد پٹھان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ آپ سے کچھ عرصہ پہلے مریم نواز کی میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے چند آڈیوز آئی تھیں، میڈیا مینجمنٹ اور جیتے کیسے پھیرتی ہیں میڈیا کی مریم نواز، آئیے دیکھتے ہیں۔ 24 چینل کو، سما کو، 92 کو اور کیا نام ہے اس کا ARY کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا، بالکل۔ جیو سے خود بات کی تو اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا، پھر میں نے میر شکیل صاحب سے پرسنلی بات کی، میں نے کہا یہ زیادتی ہے، آپ دونوں طرف کے فیکٹس دکھا رہے ہیں، آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ عمران خان نے بغیر تصدیق کے جھوٹ بولا، اس کے بعد اسی جھوٹ کو عمران خان نے نہ صرف دہرایا بلکہ اس میں 10 باتیں اپنے پاس سے ایڈ کر لی، تو میں نے کہا یہ آپ کو کرنا پڑے گا، تو اس نے کیا۔ جیو سے دیکھیے میری میڈیا مینجمنٹ، جیو اور دنیا نے تو ان کی جئی تئی پھیر دی ہے، دیکھیے میری میڈیا مینجمنٹ، جیو اور دنیا نے تو ان کی جئی تئی پھیر دی ہے۔ جی لالا اسد پٹھان صاحب، آپ نے سنا یہ اس دور کی آڈیو کلپس ہیں ان کے جب یہ حکومت میں تھے، اس وقت سے میرا خیال ARY ان کے اعصاب پہ سوار ہے، کیا وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں جی پاناما پیپرز کے بعد سے یہ ساری کہانی شروع ہوئی اور جو گفتگو ہم نے ابھی سنی اور پورے پاکستان کے لوگوں نے سنی، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس زمانے میں یہ FBR، سبید، FIA، پیمرا، یہ تمام حکومتی ادارے جو ہیں وہ انہی کے کنٹرول میں تھے اور انہی کے ذریعے فیکٹس جو ہے وہ جھوٹے پیپرز بنوا کر، جھوٹے طریقے سے انکوائریز کرا کر ایک الزامات
کے تحت جو ہے وہ ARY کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اور اسی کو لے کر آج یہ محترمہ دوبارہ جلسے میں عوام کو، پاکستانی لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ مہربانی کر کے پاکستان کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے بجائے اپنا طرز حکمرانی کو ٹھیک کریں، اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں۔ میڈیا آپ کے خلاف نہیں ہے، میڈیا سچ دکھائے گا، میڈیا آئینہ ہے، آئینے کے طور پر کام کرے گا، آئینے میں جیسا آپ کا چہرہ نظر آئے گا وہی پبلک کے سامنے پیش ہوا جائے گا۔ اگرچہ اس پہ کوئی کسی قسم کی کوئی بدکرداری کا دھبا ہے، کوئی کرپشن کا دھبا ہے، تو اس کو آپ نے صاف کرنا ہے، اس کو کسی چینل نے صاف نہیں کرنا ہے، اس کو کسی صحافی نے صاف نہیں کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں صاف ہونی ہے، یا تو سزاؤں کے ذریعے صاف ہونی ہے، تو وہ تو عدلیہ نے کرنی ہے، یا آپ نے اپنے کرتوت ٹھیک کرنے ہیں تو وہ خود بخود ہی کرنے ہیں۔ میڈیا ہمیشہ نشاندہی کرتا رہے گا، تمام اینکرز اور بشمول آپ ہمیشہ سے یہ کام کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے۔ PFUJ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کے صحافی آپ کے ساتھ کھڑے، ہم کسی بھی میڈیا چینل کو بلیک میل ہونے نہیں دیں گے کسی حکمران کی طرف سے کہ وہ اپنی مرضی کی جو ہے وہ واہ واہ کرانے کے لیے چینل کو استعمال کریں، اور اگرچہ کوئی چینل ان کے خلاف جو ہے وہ عوام کو سچ پہنچانے کی کوشش کرے اور عوام تک سچ پہنچا لے کر جائے، اور اس پر اس طرح کے الزامات لگائے جائیں اور جھوٹ پر مبنی الزامات اور تمام جھوٹ پر گھڑی ہوئی کہانیاں بیان کی جائیں، یہ انتہائی مذمت کے لائق ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لالا اسد پٹھان صاحب، بطور PFUJ وائس پریزیڈنٹ آپ اس بیان کو کیسے دیکھیں گے؟ ماضی میں اسی طرح کی اشتعال انگیزی کے بعد عادل عباسی پہ حملہ ہوا، ہمارے رپورٹرز پہ حملے ہوئے، داتا دربار پہ ہوئے، ہمارے DSNG سٹاف پہ حملہ ہوئے، ہمارے کیمرامینز کو ٹارگٹ بنایا گیا۔ تو آج کی جو مریم نواز کی تقریر ہے، یہ انسائٹمنٹ فار اٹیک آن ARY ہے؟ بالکل، میں اس کو اسی زمرے میں دیکھتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے جو آپ نے آڈیو چلائی اس میں جو یہ ARY کے اشتہارات بند کر رہی تھی وہ معاشی قتل کے زمرے میں آتا ہے، وہ تمام ورکرز کا معاشی قتل کے زمرے میں آتا ہے کہ جب آپ کسی میڈیا چینل کے اشتہارات بند کریں تاکہ ان کا ریونیو کم ہو، تو تاکہ وہ تنخواہیں نہ دے سکے اپنے ورکرز کے، وہ بینیفٹ نہیں پہنچا سکے، اور اس طرح کی گفتگو جو آج کی گئی ہے، اس سے براہ راست جو ہے وہ ARY کے تمام ورکرز کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے۔ خدا نخواستہ اگر سے ARY کے کسی بھی ورکر کو کہیں کچھ بھی ہوا تو اس کی تمام تر ذمہ داری مریم نواز پر ہو۔ رائٹ، اور اس حوالے سے جو صحافتی یونینز ہیں ان سے آپ رابطہ کریں گے؟ PFUJ باقاعدہ اس پہ کوئی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے، کنڈمنیشن کا؟ جی بالکل، اس پہ PFJ کے فورم پہ ہم جائیں گے، PFJ کے فورم پہ یہ ڈسکس ہوگا کہ بار بار جو ہے وہ پاکستان کے ایک بڑے نیوز چینل ARY کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک تنظیم کی جانب سے، اور ان کی لیڈر جو ہے اس طرح کی گفتگو کر کے عوام کو اکسا رہی ہیں، جس سے اشتعال پھیلنے کی صورت میں ان کے ورکرز کو نقصان ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ چینلز کے جو املاک ہے ان کو بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ سیدھا براہ راست دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے اور ورکر دشمنی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس پر ہم بالکل اپنے فورم پہ بھی بات کریں گے اور اس پہ احتجاج بھی کریں گے، اور ہم کسی بھی صورت اس بدماشی کو برداشت نہیں کریں گے، ان دھمکیوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ لالا اسد پٹھان، بہت شکریہ ہمیں اس پروگرام میں جوائن کری۔ ناظرین، آپ نے سنا PFUJ کے وائس پریزیڈنٹ اس حوالے سے بات کرے تھے۔ معیشت کے حوالے سے آج کل ڈاکٹر مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ جی بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، شہباز شریف حکومت کو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ کچھ خبریں اس طرح کی چھپی ہیں کہ نون لیگ میں یہ سوچ ہے، PDM میں یہ سوچ ہے کہ جناب جو NSC کا فورم ہے اس کو استعمال کر کے ان سے کوئی گارنٹی لی جائے کہ اگر ہم یہ سخت معاشی فیصلے کریں تو ہمیں سال 1.5 سال کے لیے حکومت کرنے دی جائے۔ وہ سیاسی جماعت خاص طور پہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگی تھی، اب کندھے ڈھونڈ رہی ہے کہ سپورٹ دی جائے، بیساکھیاں ڈھونڈ رہی ہے۔ عمران خان حکومت کی پرفارمنس کیا تھی، معاشی پرفارمنس کیا تھی؟ اس حوالے سے عمران خان خود انہوں نے جلسے میں کیا کہا کہ کدھر گیا تجربہ، سوال بھی ان کو کر رہے ہیں اور اپنی کیا کارکردگی بتائی، آئیے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تجربہ کار ہیں، کدھر گیا وہ تجربہ؟ معیشت تباہ کر دی انہوں نے، اور ان کے پیسے دیے ہوئے اینکر اور جو میڈیا ہاؤس ان سے پیسے بنا رہے تھے ہر روز ہمیں یاد کراتے تھے کہ بہت مہنگائی ہو گئی۔ ان سب کو میں کہتا ہوں، میڈیا ہاؤسز کو، اینکرز کو، پوچھیں لوگوں سے، مہنگائی کا پوچھیں، اور پوچھیں لوگوں سے کہ کیا یہ اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ہیں؟ تو جو مائک لے کے جائے گا عوام سے دو آوازیں سنے گا، ایک سنے گا غدار اور دوسرا سنے گا چور۔ سب نے کہا شہباز شریف بڑا تجربہ کار ہے۔ اب کدھر شہباز شریف بتاؤ ذرا، جو بینک کرپٹ دیا پاکستان، دیوالیہ نکال کے ہمیں دیا، ہمیں فخر ہے کہ ہم نے ہر مشکل وقت سے نکالا، ہم نے اس کو کرونا کے دور میں نکالا، اور جب انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی اس ملک میں سب سے زیادہ ڈالر آ رہا تھا، ہم نے سب سے زیادہ ایکسپورٹس کی، ہم نے انڈسٹری اٹھائی، ہم نے اپنے کسانوں کو اٹھایا۔ پاکستان میں 50 سال کے بعد ڈیمیں بننی شروع ہوئی،
کرپشن روکی. آپ کے پختونخوا کا ہم نے وزیر لگایا مراد سعید, 1000 ارب روپیہ اس نے بچایا. 2018 اور 21 میں سستی سڑکیں بنائی, ریکوٹک کا فیصلہ کروایا جدھر پاکستان کے اوپر 20 ارب ڈالر کا نقصان نہ ہونا تھا. کارکے کیا 200 ارب روپے کا پاکستان کو فائن ہوا, میں نے پریزیڈنٹ اردوغان سے مل کے وہ فائن ختم کروایا. آئی پی پیز انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے تھے جو مہنگی بجلی تھی وہ نیگوشیٹ کیا. 700 ارب روپیہ بچایا اپنے ملک کے لیے اگلے 10 سالوں میں. قطر سے گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا جو ان کے مقابلے میں $300 ملین سال کا ہم نے بچایا. ہم نے کیا اس لیے کہ ہم پیسے نہیں بنا رہے تھے, ہم کرپشن نہیں کر رہے تھے. جی ناظرین, آپ نے سنا عمران خان نے چند بریف پوائنٹس اس حوالے سے بتایا. اور مریم نواز سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کہتی تھی کہ ہم ماضی کی حکومتوں کو بلیم نہیں کریں گے, عمران خان کو بلیم نہیں کریں گے. کیا کہتی تھی, آئیے دیکھتے ہیں. یاد رکھنا, ہم عمران خان کی طرح رونا نہیں روئیں گے کہ وہ پچھلی حکومت کر گئی, عمران خان کر گیا. جی ناظرین, آپ نے سنا. اور آج سرگودا جلسے میں جو کچھ تھا سارے بلیم جو ہے وہ اپنے ہی بیان سے ایک بہت بڑا یو ٹرن مریم نواز نے اس حوالے سے لیا. معیشت پہ ناظرین بات کرتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں. ہمارے ساتھ سینیٹر شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ موجود ہیں. شوکت ترین صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اس وقت شہباز شریف کی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی بہت مشکل ہمیں معاشی فیصلے کرنے, جو آپ سبسڈی دے کے گئے وہ پیسے ہی نہیں ہیں اس حوالے سے. تو کیا حالات ہیں, اور جو ابھی نمبرز آئے ہیں گروتھ کے وہ کیا نمبر ہیں, اور جو اس حوالے سے پرسیپشن تھی کیا وہ صحیح تھی؟ ارشد بھائی دیکھیں جی, پہلے تو یہ جب حکومت دے کے گئے ہمیں تو پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا 19 ارب روپے کا. تو عمران خان کی حکومت نے اس کو سنبھالا دیا, اور اس کے بعد کووڈ آ گیا جو 1 سینچری میں ایک دفعہ آتا ہے, اور پوری دنیا اس سے افیکٹ ہوگی. اور پاکستان نے کووڈ کو جس طریقے سے ایک قسم سے ہینڈل کیا, دنیا کے ٹاپ 3 سے 4 ملکوں میں پاکستان کا نام آتا ہے. اس کے بیچ میں میں پورا کریڈٹ دوں گا عمران خان کی ویژن کا, کہ انہوں نے جب کہا کہ ہمارے ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤنز ہونے چاہیے, سلیکٹڈ لاک ڈاؤنز ہونے, کمپلیٹ لاک ڈاؤنز نہیں ہونے چاہیے. اور پھر NCOC جو ہے اس نے وہ, تو اس سے ہم نکلے. اور اس کے ساتھ ہی جب ایسے ہی نکلے تو 2021 جو ہے 2021 میں ہم نے 5.74% کی گروتھ دکھا دی. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو بیس افیکٹ ہے, بہت لو بیس تھا, اس سے انہوں نے جو کیا تو اتنا کوئی کمال نہیں کیا. تو پچھلے سال میں جبکہ ہیڈ ونڈز تھیں ہمارے جناب, یہ انٹرنیشنل کوموڈٹی پرائسز کی وجہ سے ہمارے اوپر جو ہے بڑا پریشر آیا, پوری دنیا پہ پریشر آیا. اس کے باوجود یہ لوگ کہہ رہے تھے, IMF کہہ رہا تھا, ورلڈ بینک کہہ رہا تھا 4.25% کی گروتھ ہوگی. ہم کہہ رہے تھے کہ یہ 5% سے زیادہ ہے. اور اب گروتھ انہوں نے خود یہ کل نمبر جو نکالے ہیں وہ 6% کی ہے, 5.97. اور یہ نہیں ہے کہ صرف گروتھ ہوئی ہے, یہ گروتھ ہر سیکٹر میں ہوئی ہے. ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ 4.4% سے گرو کیا ہے. اور باوجود اس کے کہ ہماری جو گندم کی کراپ 1 ملین ٹن سے کم ہوئی ہے, پھر بھی 4 جو ریکارڈ ہے. اس کے بعد ہماری جو انڈسٹریل گروتھ ہے وہ تو 7.2% یا 6% پہ ہوئی ہے, جس کے بیچ میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو وہ 10.5% سے گرو کی, اور سروسز سیکٹر نے 6.25% سے گرو کیا. تو سارے پوری اکراس دی اکانومی گرو ہوا ہے, گروتھ ہوئی ہے. تو آج کھڑے ہوگی اس کے اوپر جو باتیں کر رہی تھی مریم اورنگزیب بھی بات کر رہی تھی, مریم جو ہے آپ کی نواز بھی بات کر رہی تھی, تو یہ تو بالکل ان کو تو زیب ہی نہیں دیتا. یہ تو ان کے سامنے ایک شیشہ آ گیا ہے کہ یہ جس کو کہتے تھے کہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, انکمپیٹنٹ گورنمنٹ ہے, اس نے 2004 اور 2005 کے بعد جب وہ 2 سال میں 5% سے زیادہ 2 کنزیکٹیو سالوں میں گروتھ ہوئی تھی, اس کے بعد ہم نے وہ گروتھ کر کے دکھا دی ہے. اور اس وقت ارشد بھائی بلینز آف ڈالرز مل رہے تھے مشرف کی حکومت کو امریکہ سے وار آن ٹیرر پہ. ہمارا الٹا ہی حساب ہے, ہمیں یہ ٹف ٹائم دے رہے تھے کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ,
تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر تو بحث ہونی ختم ہو جانی چاہیے. اور یہ نمبر جو 6% گروتھ کے ہیں یہ انہوں نے کل خود ریلیز کیے ہیں, نون لیگ کی متحدہ کولیشن خود ریلیز کیے ہیں, یہ انہوں نے ریلیز کیے ہیں. انہوں نے اس کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن میں داد دیتا ہوں ان لوگوں کو, ان بیوروکریٹس کو جو کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم اس میں رد و بدل نہیں کریں گے, تو بڑی اچھی بات ہے. اب بات آئی کہ ان کے یہ کیا کہے, ان سے تو میں یہ جب باتیں کرتے ہیں اکانومی کی ادھر کی میں تو ان کو کہتا ہوں ارے بھائی اس کو چھوڑو. بات یہ ہے کہ مارکیٹ اس وقت کہہ رہی ہو بھائی کوئی ایکشن کرو. اچھا ہم اس ایکشن پہ بھی آتے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا شوکت ترین صاحب, اس چیز پہ بھی آتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں. اگر آپ کی حکومت کنٹینیو کرتی اور اپنا ٹینیور پورا کرتی تو اس سال اگلا جو فائنینشیل ایئر جون میں شروع ہونا تھا اور اگلے سال جون تک کتنا ایکسپیکٹڈ آپ گروتھ ٹارگٹ تھا اور اچیو کر لیتے آپ وہ اسی پیس سے, اگر آپ کی ڈیولپمنٹ گروتھ چل رہی ہوتی, اکانومی آپ کی حکومت ہی قائم رہتی؟ میں نے دیکھیں ارشد صاحب, میں نے کہا تھا کہ ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے, جب میں نے بجٹ بنایا تھا تو ہمارا جو نظر آ رہا تھا کہ 3.9% 94% کی بات تھی, تو میں نے کہا تھا ہم اس دفعہ 5% کریں گے اور اگلے سال ہم 6% کریں گے. خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ جو میں 3.94 کی بات کر رہا تھا وہ نکلا ہے 5.74, اور جو میں 5% کی بات کر رہا ہوں وہ نکلا ہے 6%. تو اس کا مطلب اگلا سال جو ہونا تھا ہم اس کو ہٹ کرتے 6% پلس, 6 سے 7% کی ہم ہٹ کرتے, اور وہ ایک بالکل ممکن اس طریقے سے تھا کہ یہ جو کموڈٹی سائیکل ہے اس نے نیچے جانا تھا, یہ کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں ٹھہرنا. اس کی وجہ سے انفلیشن بھی کم ہوتی, اس کی وجہ کرنٹ اکاؤنٹ کے پریشر ختم ہوتا اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ بیلنس میں یا سرپلس ہوتا. اور جو ہمارے جو اہداف ہیں جو اس دفعہ ہم نے کی ہیں, ہمارا جو ریونیو ہے وہ 6.1 پہ ہے اور 6.4 ایکچولی ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ہم نے 300 بلین جو ہے وہ تیل میں ہم نے معاف کیا. اگلے سال میں نے اس کو 8 ٹریلین سے اوپر لے کے جانا تھا. اب یہ حکومت اس کو 7 پہ رکھ رہی ہے, ہم 8 سے اوپر جاتے. ہم انڈسٹریل گروتھ جو ہے جو اس وقت ہم لوگوں نے کی ہے 7.27 سے, اس کو 8 کی طرف لے کے جاتے. اسی طریقے ایگریکلچر میں ہماری ویٹ کراپ اگر تھوڑی خراب ہوئی ہے, اگلی دفعہ ہم اس پہ کام کرتے تو ہمارا ہدف اگلی دفعہ کا 6.5-7% ہوتا. اور یہ ہسٹری میں نہیں ہوتا کہ 3 کنزیکٹیو سالوں کے بیچ میں جو گروتھ ہے وہ 5.5 سے پلس جاتی. شوکت ترین صاحب, آپ کا جو رجیم چینج جو آپریشن ہوا اس سے پاکستان کی معیشت کا کتنا نقصان ہوا؟ بہت نقصان ہوا. دیکھیں پہلے تو ہے کہ پہلے تو ان کا خیال تھا کہ یار یہ بڑے نالائق لوگ ہیں, ان پتہ نہیں کیا کرتے رہے ہیں. آتے ہی ان کو سمجھ لگ گئی کہ بھائی یہ جو ہے یہ اکانومی چلانا اتنا آسان کام نہیں ہے. انہوں نے ایکشن ہی نہیں لیا. یہ کہتے رہے کہ جی ہم وہ جو ہے وہ ہم سبسڈی واپس رول بیک کر دیں گے, اور پھر کرتے بھی نہیں تھے, اور کہتے بھی تھے کرتے بھی نہیں تھے. اس سے یہ ہے مارکیٹ نروس ہوگی. جب مارکیٹ اور پھر اس کے بیچ میں ہوا کہ ہورڈنگ ہوئی, دبا کے لوگوں نے ڈیزل شیزل جو ہے ہولڈ کیا, اس سے یہ ہے لوڈ شیڈنگز ہونا شروع ہو گئی. اس سے جو ہے کہ آپ کا جو ہے اپنا ڈالر جو ہے گرنا شروع ہو گیا, اسٹاک مارکیٹ گرنی شروع ہو گئی. اس کے بعد آپ کے جو خود ہی آپ کہہ رہے ہیں, اور وہ ہمارا 9 مہینے کا جو فسکل ڈیفیسٹ 2.6 ٹریلین تھا, انہوں نے کہا کہ جناب پورے سال کا جو ہے وہ 5.6 ہو سکتا ہے, 6.4 ہو سکتا ہے. جب ایسی باتیں آپ خود ارسپانسبل کریں گے تو بینکوں نے کہا اچھا یہ بات ہے. انہوں نے ایک دم جو ہے انٹرسٹ ریٹس بڑھا دیے. انہوں نے جناب جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اس سے بھی 1.5-2% پہ بڑھا دیے. تو حکومت جو عام جو بزنس ہے اس کے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گئی, تو انٹرسٹ ریٹس بڑھ گئے, ڈالر اپریشیٹ کر گیا, اس کے بعد آپ کی اسٹاک مارکیٹ گر گئی, اور انفلیشن کا اس کا انفلیشن پہ افیکٹ آیا ہی آیا, اور لوڈ شیڈنگ وغیرہ ایک دم بڑھ گئی. تو بہت بڑا نقصان کیا. اب یہ حالت یہ ہے ان کے ریزرو گر گئے ہیں, کوئی $5 بلین سے جب سے یہ انہوں نے سنبھالا ہے $5 بلین سے گر گئے. اب ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ان کو کیسے ہم نے سنبھالنا ہے, کیونکہ اگر ان کو نہ سنبھالا اور اسی قسم سے یہ نیچے جاتے ہیں ریزروز وغیرہ, اور تو یہ بینکرپسی بھی اس کی ہو سکتی ہے. آج انہوں نے اس کے اوپر ارشد بھائی ایک سٹیپ لیا ہے. انہوں نے جو آپ کے جس کو آپ کہتے ہیں نان اسینشل امپورٹس ہیں, یعنی کہ عمران خان جسے امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں, اس نے امپورٹڈ چیزیں بین کر دی.
اور وہ بین اس طرح کیے ہیں کہ کوئی تقریباً کوئی پتہ نہیں 36 آئٹمز ہیں، ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے آئٹم سے لے کے گاڑیوں کو بھی کر دیا ہے اور موبائلز کو بھی کر دیا ہے. اب اگر ہم ہوتے تو ہم دیکھیں پہلی تو یہ نوبت ہی نہ آ رہی ہوتی، لیکن ہم ہوتے، میں نے بھی ضرور یہ دیکھنا تھا کہ جب تک ہمارا یہ سپر سائیکل چل رہا ہے، ہمارا اگر پریشر ہے ہمارے بیلنس آف پیمنٹ پہ، میں ضرور 3-4 آئٹم بڑے بڑے ہیں اس کے اوپر میں ایک قسم سے قدزن لگاتا، اور جس کے بیچ میں کمپلیٹلی بلٹ یونٹ جو ہیں گاڑیوں کے، کمپلیٹلی بلٹ یونٹ جو ہیں آپ کے یہ موبائل فونز کے، اس قسم کی 2-3 چیزیں کرتا. یہ باقی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے کی ہیں تو ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ اب سمگلنگ شروع ہو جائے گی. اچھا شوکت ترین صاحب، جو آپ نے چھوٹے چھوٹے آئٹمز کے، اس میں جو امپورٹڈ ٹافیاں ہیں، چاکلیٹس ہیں امپورٹڈ، اس پہ بھی بین لگا دیا. آپ ہی کی جماعت کے شہباز گل کہتے ہیں یہ کیونکہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب کینڈیز بناتے ہیں، لالی پاپس بناتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بزنس کو فائدہ دیا یہ امپورٹ پہ بین لگا کے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر شہباز گل؟ جی، شہباز گل صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میرا تو صرف پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب آپ ان چیزوں کے اوپر کرتے ہیں اور یہ پھر جو ہے کھیپیے جو ہیں وہ جا کے باہر سے لے کے آ جاتے ہیں. اب پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ پیسے تو یہیں سے ہیں. یہ کرب مارکیٹ سے ڈالر لیتے ہیں اور جا کے یہ چیزیں سمگل کر کے لے کے آ جاتے ہیں. جب سمگل کر کے لے آتے ہیں، جب کرب مارکیٹ کا ریٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. جب کرب مارکیٹ کا جو جس کو ان آفیشیل ریٹ کہتے ہیں وہ بڑھے گا تو وہ جو انٹر بینک ریٹ بڑھے گا. تو دیکھیں کوئی یہ بغلاٹ میں یہ سٹیپس لیے جا رہے ہیں. اگر یہ ان کو اگر سیکوینسنگ ان کو کرنی تھی تو سیکوینسنگ کرنی تھی. یہ جو سبسڈیز کا مسئلہ ہے اس کو پہلے حل کرتے، اس کو جا کے آئی ایم ایف کے ساتھ کہتے یہ ایسے ہے، انہوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، ہم اس طرح کریں گے، اس طرح نہیں کریں گے. پہلے اس کو ریزالو کریں. اور یہ تو بڑا سیکنڈری سی چیز ہے. اب بغلاٹ میں یہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہم کر کے جائیں آئی ایم ایف کے پاس، کیونکہ ابھی جو ہے ان کی ڈسکشن شروع ہو گئی ہیں دوحہ میں. یہ ایک نی جرک ہے. یہ اس میں چند چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے تھیں، لیکن سیکوینس کے بیچ میں یہ بعد میں آنی چاہیے تھیں. پہلے ان کو جو بڑے فیصلے ہیں وہ کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. شوکت ترین صاحب، سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک جلسے میں کہا کہ جب یہ رجیم چینج آپریشن چل رہا تھا تو انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ کسی سے جا کے ملے اور انہیں سمجھائیں گے اگر یہ رجیم چینج سکسیسفل ہوا تو پھر معیشت ڈوب جائے گی، اور جو ہم نے ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری پر لے کے جا رہے ہیں معیشت بری طرح سے متاثر ہوگی. تو کس سے آپ ملے اور آپ نے کس کو کیا بتایا اس حوالے سے عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز پہ؟ جی میں نے اپنی دیکھیں جی، میں ریکارڈک کے بیچ میں جب ڈیل کرتا تھا تو ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ میں ملتا تھا، اور میں مطلب ایٹ دی ٹاپ ملتا ہوتا تھا. تو اسی میٹنگ میں نے جا کے ان کو یہ سمجھایا اور پوری ڈیٹیل میں نے ان کو پریزنٹیشن دی ایک قسم سے کہ بھائی اکانومی یہاں کہاں کھڑی ہوئی ہے اور کس مشکل سے ہم اکانومی کو یہاں لے کے آ گئے ہیں. تو میں نے کہا اب یہ نہ سمجھیں کہ یہ بالکل یہ ایک قسم کا فورٹریس بن گیا. یہ ابھی ہمارے یہ ورک ان پروگرس ہے. یہ اچھی اس وقت اکانومی کی رفتار چل رہی ہے. ہماری جو ہے ٹریجیکٹری ٹھیک ہے، ہماری سمت ٹھیک ہے، لیکن اس کو جھٹکا نہ دینے دیجیے گا. میں کہ جب جھٹکا دیں گے تو یہ دھڑم کر کے گر بھی سکتی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کیا چیز آپ کے خیال میں چاہیے؟ میں کہ 3 چیزیں چاہیے: کنٹینیوٹی، کنٹینیوٹی، کنٹینیوٹی. اور میں نے کہا یہ جب تک نہیں ہوگی یہ آپ کی معیشت کا بہت مسئلہ ہو سکتا ہے. اور پھر یہی ہوا. جیسے رجیم چینج ہوئی آپ نے دیکھا 5 ہفتوں میں کیا حشر ہو گیا. تو آپ کو جواب کیا ملا تھا اس میٹنگ میں؟ میں نے کہا اشرف بھائی، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. اور پھر کنٹینیوٹی نہیں ہوئی تو جو آپ نے خدشات بتائے تھے اسی طرح حالات بنے؟ بالکل اس سے بھی بدتر ہو گئے. کیونکہ مجھے تو اتنا بھی میرا خیال تھا ان میں کوئی نہ کوئی تو ایکسپیرینسڈ آدمی ہوگا یار، لیکن یہ تو ایسے نکلے کہ بالکل ان کی جو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن جب 13 لوگ جو ڈیسیژن لے رہے ہوں اور 2 فائنانس منسٹر ہوں، ایک بیٹھا ہو لندن میں ایک بیٹھا ہو ادھر، اور وہ ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہوں، تو مارکیٹ نے تو نروس ہونا ہی ہے نا یار. شوکت ترین صاحب، موجودہ حکومت شہباز شریف صاحب کی حکومت کہتی ہے کہ جو سبسڈی آپ دے کے گئے تیل کے اوپر اس کے تو پیسے ہی نہیں تھے، آپ ہمیں پھنسا گئے. میں تو اتنی دفعہ ارشد بھائی یہ ایکسپلین کر چکا ہوں. ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ کی وجہ سے میں آپ کو ان کو سمجھ اس لیے نہیں آ رہی، یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے.
دیکھیں انہوں نے ہمیں بلیم کرنا ہے، اور انہوں نے ہمیں بلیم کرنا ہے کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہے، یہ پولیٹیکلی جو ہے یہ ایک قسم سے ان کی گلے کی ہڈی ہے اب، ہم نے تو کیونکہ اس کو پوری طریقے سے فنڈ کر دیا تھا تو ہم تو بالکل مضبوط کھڑے تھے. اب ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ ہم نے اقدام ٹھیک کیا تھا تو یہ اس سے پہلے تو ہمیں کہتے تھے کہ جناب آپ بڑھائیں گے تو ہم آپ کے مطلب سڑکوں پہ آ جائیں گے، اور جب ہم نے روکا تو اس کے بعد آگے یہ انہوں نے ہمارے اوپر ہی ایک قسم سے اٹیک کر دیا کہ بھائی انہوں نے کیوں نہیں پرائسز بڑھائیں. اب وہ کیسے تھوک چاٹیں گے یہ؟ تو میں آپ کو پھر سے سمجھا دیتا ہوں. 466 بلین کی سبسڈی یہ ہم نے دی ہے، جس کے بیچ میں آئی ایم ایف نے 4 روپے پر منتھ کا جو کہا تھا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگانی، وہ بھی بیچ میں ہے 93 بلین، اور وہ 267 بلین جو ہے وہ تیل کی مد میں، 106 بلین جو ہے بجلی کی مد میں، اور 93 بلین وہ ہے. 466 بلین بنتا ہے یہ، اور 100 بلین ہم نے پی ایچ ڈی پی کٹ کیا. 140 بلین میں نے اپنا پروونسز سے لیے، کے پی اور پنجاب سے. 120 جو ہے ڈیویڈنڈ ہمارے پڑے ہوئے ہیں یہ گیس کمپنیز کے وہ لیے. 50 بلین میں نے لیا اس سے اپنا یہ آپ کا خدا بھلا کرے ایف بی آر سے، اور 56 بلین ہم نے گرانٹس کم کی جو ہم پروونسز کو دیتے ہیں باقی لوگوں کو دیتے ہیں. 466 بلین. میں نے کئی دفعہ میں نے اس کو کہا ہے اپنا مفتاح کو، میں کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی میرے سے بات کر لو، میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں. یہ سو ویری سمپل. لیکن وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ان سے اسحاق ڈار نہیں بات کر رہے، وہ ان کے خلاف ٹویٹیں کر رہے ہیں، آپ سے وہ کیسے بات کریں گے؟ اس میں کوئی ایگو کا مسئلہ آتا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ ملک کے لیے آپ سے بات کر لینی چاہیے انہیں. بالکل کر لینی چاہیے. اور دیکھیں میری آج بھی میں اسلام آباد میں تھا، بات ہوئی ان سے، میں نے کہا دیکھیں ہماری کوئی ایگو نہیں ہے، ملک کے لیے آپ میرے سے آ کے بات کرنا چاہیں تو میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ ہم کیسے کرتے اس کو. رائٹ، شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر شوکت ترین صاحب، آئی ایم ایف کے ساتھ اب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل اور شہباز شریف حکومت کیا مذاکرات کر رہی ہے، اور پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ان مذاکرات میں کیا ہے؟ دیکھیں جی، آئی ایم ایف نے ہمیں $1 بلین دینا تھا جو دسمبر کے بیچ میں انہوں نے ہمارے لیے اہداف کیے تھے، وہ تو ہم نے پورے کر دیے. اب وہ جیسے ہی ہماری حکومت گئی ہے تو انہوں نے وہ دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ پہلے تو یہ ہے کہ یہ سبسڈی جو ہے اس کو رول بیک کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اور بھی جو ہم نے جولائی میں جو چیزیں کرنی تھیں جون کے بجٹ میں اور جولائی میں، انہیں کہ وہ بھی کر کے دکھائیں. اور انہوں نے کہا یہ جو پیسے ہیں یہ آپ کو جو $1 بلین جو ہے وہ جو دسمبر کا ہے اور $1 بلین مارچ کا ہے، تو وہ سارا اس وقت ملے گا جب آپ بجٹ میں ہمیں دکھائیں گے کہ ایک قسم کے پری کنڈیشنز لگا دی انہوں نے. بالکل ٹھیک. اور سعودی عربیہ اور یو اے ای سے کچھ ملا ہے شہباز شریف حکومت کو؟ وہ بھی انہوں نے اس کے ساتھ لنک کر دیا. ان ساروں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے ساتھ لنک کر دیا. یعنی خالی ہاتھ واپس اس وقت یہ ہوا ہے، اور اس وقت بالکل خالی ہاتھ واپس آئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بڑی مشکل سے انہوں نے میرے خیال میں بچایا ہے سعودی عربیہ. وہ تو کال کرنے لگے تھے لون، لیکن اب چلیں اب وہ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ پرائر ایکشن ہو گیا. اب جولائی کے بیچ میں ان کو بورڈ میٹنگ ہوگی جس میں پیسے ملیں گے. جولائی سے پہلے پیسے بھی نہیں ملیں گے؟ یہ مشکل ہو گیا ہے. نہیں ملیں گے، یہ جولائی تک میں نہیں ملیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رائٹ. شوکت ترین صاحب بہت شکریہ پروگرام کرنے کا. ناظرین مزید بھی شوکت ترین صاحب سے ہم انگیجمنٹ رکھیں گے. آج مریم نواز نے دوبارہ سرگودہ جلسے میں عمران خان صاحب کا کافی ذکر کیا، اور اسی حوالے سے سابق وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری نے ایک ٹرم آج استعمال کی، عمرانوفوبیا. صرف 4 جلسوں میں پچھلے مریم نواز نے کتنا نام استعمال کیا عمران خان کا، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق وفاقی وزیر برائے اطلاعات اور قانون فواد چودھری صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ یہ عمرانوفوبیا کیا ہوتا ہے، اور اس میں کیا کوئی اور فوبیا بھی تو نہیں ایڈ ہو گیا؟ کتنی دفعہ ذکر ہوتا ہے عمران خان کا؟ کیا یہ عمرانوفوبیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. میرا بس چلے جس کا نام عمران خان ہے، میں کبھی اپنی زبان سے اس کا نام بھی نہ لوں. عمران خان، 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 عمران خان.
इमरान खान 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 इमरान 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 खान 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 इमरान खान। जी नाज़रीन, 5 जलसों में 120 दफ़ा इमरान खान का जिक्र, कुछ बड़ी मुश्किल से ये गिना। अली उस्मान ने कोई मिस हो गया हो तो माजरत खाएँ, आपको अगर कोई इत्तला हो तो वो भी साउंड बाइट भेज दीजिएगा इस हवाले से। फवाद चौधरी साहब, इसको क्या कहेंगे? इमरानोफोबिया डॉक्टर शीरी मज़ारी कह रही हैं, क्या ये उसका एक सिम्टम है? इमरानोफोबिया का तो खैर आपने बहुत दिखाई दिया, और जितनी तकरार इन्होंने इमरान खान की है शायद ही किसी और ने की हो। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि उन्हें इमरानोफोबिया के साथ ARY फोबिया भी हो गया है। और आज जितना उन्होंने अपनी तकरीर में ARY के ऊपर तनकीद की, वो भी एक बड़ी हैरत अंगेज बात है, क्योंकि आमतौर पे इस तरह से जलसों में जो है वो नाम लेके एक मीडिया हाउस को इस तरह से सिंगल आउट करना होता नहीं है। लेकिन आज बहरहाल उन्होंने इसको भी दिया। उन्होंने एक इल्जाम भी लगाया कि आपकी हुकूमत ने 40 अरब का फायदा दिया ARY को, कोई वर्ल्ड कॉल भी दिया कि क्या मामला था, कहाँ है ये 40 अरब, हमें भी बताएं, हमने तनख्वाहें बढ़वानी है। हाँ, ये मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल एक पागल है, इनको समझ ही नहीं है। ये बुनियादी तौर के ऊपर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो मामला हुआ, जिसमें हमने सारे टेलीविजन को, सिर्फ ARY को ही नहीं, जियो को भी हमने कहा, बाकियों को भी हमने कहा कि आप हम डील में आ जाएं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान टेलीविजन और एक प्राइवेट चैनल आकर के तो ये क्रिकेट के राइट्स जो है वो दिखाए। अब ये सारे पीछे लगे हुए हैं। ये जब PTV हमें मिला था 41 करोड़ रुपए के खसारे में था, आप जब हमने छोड़ा 4 अरब रुपए के प्रॉफिट में था। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये डील थी जो ARY ने बाकायदा जो है वो निगोशिएशंस में जीती, और उसके बाद हाई कोर्ट ने भी उसको जो है वो सही डिक्लेयर किया। लेकिन अब ये सिर्फ ARY को नुकसान पहुंचाने के लिए और जियो को फायदा पहुंचाने के लिए पूरी इसके ऊपर जो है वो लगे हुए हैं कि किसी तरीके से। लेकिन बहरहाल वो तो अदालत में केस है, वो देख लेंगे। लेकिन मुझे सिर्फ अफसोस ये है कि सारे मामले में आप इतनी मेहनत करते हैं, इदारे को खड़ा करते हैं, और फिर इस जैसे कार्टून जो है वो आप पे मुसल्लत हो जाते हैं। उनका एक अपना सियासी स्टेचर है। मैं ये जानना चाहूंगा, उन्होंने आज कहा कि हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब एग्री करेंगे अपनी पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट से कि जी बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए हुकूमत? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर तो मरियम नवाज जो हैं वो नवाज शरीफ का बयानिया दे रही हैं। अब देखना यह है कि क्या शहबाज शरीफ, जिनका दिल दहक रहा है असल में, और जिन्होंने ये सारी डील जो है वो बनाई की, और उसमें जो तमाम एक बैकडोर साजिशें थी उसके वो सरखेल रहे, क्या वो इस सब कुछ करने के बाद अब हुकूमत छोड़ने को तैयार है? लगता नहीं, क्योंकि उन्होंने आज ही आप देखें तो उन्होंने इम्पोर्टेड जो अशिया है उनको बैन किया है, और उससे जो कीमतें हैं पाकिस्तान में कल ही जो वो तो इम्पोर्टेड आइटम्स की तो कल ही बहुत ऊपर चली जाएंगी। और एक बहुत इकोनॉमी में जो बंदे भी थोड़ी बहुत इकोनॉमी को समझते हैं, और अभी आपने शौकत तरीन साहब की बातें भी सुन ली, ये दबाव तो बढ़ेगा। तो इससे साबित हो रहा है कि वो कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं। महंगाई का ऑलरेडी आपके सामने बुरा हाल हो गया, 17 रुपए कीमत रुपए की बढ़ चुकी है सिर्फ चंद दिनों में। तो इसकी वजह से मुझे लगता नहीं कि वो इसको 17 रुपए कम हो चुकी है, गिर चुकी है, और डॉलर बढ़ चुका है, ये कहना चाह रहे हैं जी कि जो रुपया है वो डिवेल्यू हो गया है डॉलर के मुकाबले में 17 रुपए तक। बिल्कुल ठीक है, राइट। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन, एक वफ़ा लेते हैं, वफ़ा दोबारा खिदमत में आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज एक बड़ा फैसला किया, NRO2 का रास्ता रोकने के लिए दीवार खड़ी हो सकती है। एक वफ़ा के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। फवाद चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सुओ मोटो केस और आज जो डायरेक्शन आई हैं, क्या NRO2 के हवाले से एक दीवार खड़ी होनी शुरू हो गई है? देखिए, बहुत ही मैं समझता हूँ अहम आज जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और वो तमाम चीज़ें जो एक्चुअली आप समझिए जिसके लिए हुकूमत आई उसके लिए रास्ता बंद कर दिया। 3 बुनियादी चीज़ें हैं। ये जब भी आते हैं, जरदारी हो, शरीफ हो, ये क्या करते हैं, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन टीम बदली जाती है,
اور پھر انویسٹیگیشن ٹیم کے ذریعے ریکارڈ میں مینیپولیشن کی جاتی ہے. اس کے بعد پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنا جو مخالف وکیل ہے وہ بھی خود ہی سلیکٹ کرتے ہیں اور کیس پورا تباہ ہو جاتا ہے. اب سپریم کورٹ نے یہاں پہ 3-4 چیزیں کہی ہیں. ایک تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن چینج نہیں کریں گے. آپ کو معلوم ہے آپ نے پروگرام کیا پورا اس کے اوپر. ڈاکٹر رضوان کو آتے ہی چینج کیا گیا, وہ بیچارے بعد میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, اللہ نے غریق رحمت کرے. اور ان کی جو ساری ٹیم ہے اس وقت وہ بلوچستان اور گلگت بلتستان میں جو ہے وہ ان کو پھر بھجوا دیا گیا. اس کے بعد ان کا جو ریکارڈ تھا نیب میں, آپ ذرا براڈ شیٹ اٹھا کے دیکھیں, اس میں پورا ڈیٹیل بتایا گیا کیسے آصف زرداری نے اپنا ریکارڈ جو ہے وہ چوری کروایا اور بدلنے کی کوشش کی. اس کے بعد تیسری امپورٹنٹ ہے, آپ دیکھیے کل پرسوں آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو پروسیکیوٹر ہے اس نے اپلیکیشن دی عدالت میں کہ شہباز FIA کیس نہیں چلانا چاہتی, واپس لینا چاہ رہی ہے, اور انہوں نے پروسیکیوٹر تبدیل کر دیا. اور لا منسٹر صاحب نے جو کہ وکیل ہیں شہباز شریف کے, انہوں نے وکیل سلیکٹ کیا شہباز شریف کے لیے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس طرح کے ماحول میں یہ مقدمات کیسے آگے جا سکتے تھے. اور یہ جو سپریم کورٹ نے, اور میں بہت ہی سمجھتا ہوں جسٹس مظاہر نقوی صاحب جیسے جو بڑے ججز اس وقت ہیں سپریم کورٹ میں, یہ تو ایک نعمت ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے بہادر ججز ہیں جو ان چیزوں کو جو ہے وہ نوٹس بھی لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ایک فیصلے بھی کرتے ہیں. فواد چوہدری صاحب, یہ تو آپ نے پروسیکیوٹرز کا بتا دیا, IOs کا بتا دیا. MQM کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ ہوا, اس حوالے سے سابق وفاقی وزیر علی زیدی نے 1 اپریل 2022 کو ایک ٹویٹ کی تھی, اگر عدیل راجہ صاحب دکھا دیں گے. ATC 2 کے جو جج تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا, اور یہاں پہ جو تھے نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ عبدالقادر پٹیل کے ایشو ہو چکے تھے, اس سے پہلے وسیم اختر کے, اور ڈاکٹر عاصم حسین کا کیس بھی چل رہا تھا. ناظم جوکیو کے حوالے سے بھی انہوں نے سوال اٹھایا اور کہا کہ جو پیپلز پارٹی اور MQM کا ایگریمنٹ تھا وہ اس حوالے سے, تو پھر ہوم ڈپارٹمنٹ نے جج ہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا اور وہ کیسز آگے نہیں چل رہے, آگے تاریخ پڑ رہی ہے. تو یہ معاملات اسی ایگریمنٹ کا جو ریجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا اس سے پہلے یہ معاملہ طے ہو رہے تھے. اچھا, یہ آج ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ آبزرویشن ہے جو سپریم کورٹ نے دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم وہ ججز کا کنڈکٹ بھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اس کیس میں کیا. اب یہ جو شہباز شریف والے کیس, ابھی آپ نے سندھ کے کیسز کی تو مثال دے ہی دی, اور آپ کو, مجھے اور جو لوگ بھی انوالو ہیں ان کو پتا ہے کہ آدھی کابینہ ابھی بھی جو آصف زرداری نے نامینیٹ کی ہے وہ ایکچولی تو انور مجید صاحب کی نامینیٹڈ کابینہ ہے. انور مجید نے یہ سارے لوگ لگائے ہیں, پرائیویٹائزیشن وغیرہ کے وزیر جو ہیں وہ سارے تو انور مجید نے لگائے ہیں. اچھا, اب یہ انہوں نے وہاں پہ بھی ججز کو تبدیل کیا. یہاں پہ جج صاحب جو تھے انہوں نے 3 طریقے دیے ہیں. ایک دن کے لیے وہ آج وزیر اعظم کا حلف لینا انہوں نے, تو پوری ضمانت پہ بحث نہیں ہو سکتی. دوسری دن انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ وہ حمزہ شہباز اویلیبل نہیں ہے, وہ میٹنگ لے رہے ہیں, ایک دن کابینہ کی میٹنگ لے رہے ہیں. تو آج جو سپریم کورٹ نے جو آبزرویشنز دی ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں کہ وہ ان ججز کا کنڈکٹ بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا, یہاں پہ آپ نے MQM کا ذکر کیا, میں شاید آپ کو ایک یاد دلانا چاہتا ہوں, اس کے اوپر بھی مست سے ARY نے جتنا کمنڈیبل رول ادا کیا تھا. جب 91 کا آپریشن ہوا ادھر اپنا کراچی میں, اور وہ نصیر اللہ بابر صاحب نے کیا تھا, اس کے بعد جب MQM واپس آئی انہوں نے کیا کیا کہ تمام وہ پولیس والے جو اس آپریشن میں شامل ہوئے انہوں نے سب کو چن چن کے شہید کیا, اور تمام لوگ جو ہیں وہ ان کی شکلیں دیکھتے رہے. اور یہ جب 2006 میں پھر یہاں پہ جنرل نوید مختار, جنرل بلال اور یہ سب ایک بڑا زبردست قسم کے آفیسرز یہاں پہ آئے اور انہوں نے یہ سارا صفایا کیا, اس وقت سے پہلے MQM نے ایک ایک پولیس والے کو, الطاف حسین نے ایک ایک پولیس والے کو چن چن کے شہید کیا تھا. آج اگر ریاست اپنے ان انویسٹیگیشن آفیسرز کے پیچھے یہ کورٹ نہیں کھڑی ہوتی, آج اپنے ریاستی ادارے ان لوگوں کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے جنہوں نے یہ انویسٹیگیشنز کی ہیں, یہ مقدمات بنائے ہیں, تو مجھے آپ بتائیں کل ریاست کے لیے کون کھڑا ہوگا. یہ مثال بہت اہم تھی, اور یہ رول آف لا کے لیے پاکستان میں ایک حقیقی قانون کے نفاذ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن. رائٹ, جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز کا کیس چل رہا ہے اس میں بھی لاسٹ ٹائم نیب پروسیکیوٹر پیش نہیں ہوئے. اس سے پہلے جب یہ تاریخیں آئی تھی, آپ کی حکومت تھی, نیب پروسیکیوٹر نے ایک اپلیکیشن دی کہ جی میں بیمار ہو گیا, اور تاریخوں پہ تاریخیں لیے جا رہے تھے. تو یہ جو سلسلہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, یہ کیا سیبوٹاج کیا جا رہا تھا
یا کہ پروسیکیوٹرز ملے ہوئے تھے؟ یہ کس طرح سے ہو رہا تھا کہ 3.5 سال آپ لوگ بھی احتساب کو اس طرح سے نہیں چلا سکے؟ یہ معاملات کیا ہیں؟ کیوں نہیں اس ملک میں احتساب آگے چلتا؟ جو لسٹیں جنرل مشرف نے سن 2000 میں بنائی تھیں، براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ میں بھی وہ سارے آئے، نام بدلتے ہیں، چہرے بدلتے ہیں، اور ان کی سیکنڈ تھرڈ جنریشن وہاں پہ موجود رہتی ہیں. اس ملک میں کبھی یہ ختم ہو سکتا ہے کرپشن کا میوزیکل چیئرز؟ دیکھیں اس میں نا ہماری بھی غلطی ہے. میں نے پہلے سال وزیر اعظم صاحب کو یہ ایڈوائز دی تھی کہ جی ہم یہ اس چکر میں نہ پڑے کہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ رہے، کچھ بھی رہے، کیونکہ یہ الٹیمیٹلی بات ہم پہ ہی آنی ہے کہ آپ ناکام ہوئے یا کامیاب ہوئے. ہم اپنا جو ایف آئی اے ہے اس کو تگڑا کریں، اور 15-20 کیسز جو ہیں جو بالکل صحیح ہیں ان کو ہم کنکلوڈ کریں. وہ ہم اس چکر میں پڑ گئے کہ نہیں انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے اور ہمارا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ انہوں نے تباہ و برباد. اب یہ دیکھیے جو مریم نواز کا کیس ہے، سب سے بڑی بلیٹنٹ وائلیشن کیا تھی کہ انہوں نے کیلیبری فونٹ کا ایک ایفیڈیوٹ پیش کیا، اور کیلیبری فونٹ کی جو اس وقت وہ جو ڈیٹ ڈالی ایفیڈیوٹ پہ، کیلیبری فونٹ اس وقت تک ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے کیلیبری میں لکھ دی. اب وہ کیس آپ اس چارجز میں کیلیبری کا کیس وہ چارج ہی شامل نہیں ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کیسز کس طرح سے بنے اور کیسز کس طرح سے جو ہے وہ پروسیکیوٹ کیے گئے. سو بہت بری پروسیکیوشن ہوئی، انویسٹیگیشن بہت بری ہوئی، اور اس سے پہلے، اور یہ زیادہ تر فرینکلی ٹو بی فیئر جاوید اقبال صاحب ان کا اتنا نہیں تھا، کہ قمر زمان جب یہاں پہ بالکل ٹھیک ہے. ایک سیاسی سوال، کیا حکومت کا کوئی اتحادی، ایک یا دو اتحادی پر تول رہے ہیں حکومت کو، شہباز حکومت کو چھوڑنے کے لیے؟ دیکھیں جی اب تو ایک ممبر کی جو ہے یہ 173 ہے کل سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد. اب شہباز شریف کے پاس 173 آدمی ہیں. 2-3 لوگ تو جو ہیں وہ تو ویسے ہی ٹوٹ جائیں گے. اگر آج یہ شجاعت صاحب نے پرویز الہی صاحب نے جو آپ کو انٹرویو دیا ایئر وائے کو، انہوں نے کہا کہ سالک اور چیمہ جو ہیں وہ واپس آئیں گے یا کریں گے، بٹ واپس نہ بھی آئیں اور یہ ڈیفیکشن نوٹس دے دیتے ہیں تو پھر شہباز شریف کے پاس تو 171 بندہ رہ جاتا ہے، اور پریزیڈنٹ انہیں کل کہہ سکتے ہیں کہ آپ کانفیڈنس ووٹ لیں. اس کے علاوہ بھی 3 لوگ اور جو ہیں وہ شہباز شریف کو چھوڑنے کے لیے، اس حکومت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. سو اٹ جسٹ میٹر آف ٹائم. ہم ویٹ کر رہے ہیں کل کا ذرا ہو جائے، اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب ان کو کسی وقت بھی اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتے ہیں. اور اس وقت شہباز شریف صاحب کے پاس 169 ووٹ ہے، اس سے زیادہ ووٹ ان کے پاس نہیں ہے، اور انہیں 172 چاہیے حکومت بچانے کے لیے. رائٹ. فواد چوہدری صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے. آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.